إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ وہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں. العالمین، وہ سارے کے سارے کائنات کا رب ہے، الہ ہے، ایسا رب جو پالنے والا ہے، جو ساری کائنات کو پالتا ہے اور حلم والا ہے، برداشت والا ہے. لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے. لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے اور وہ اس سے پاک ہے، پوری طرح سے پاک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ ذات پاک ہے کہ وہ اولاد جنے. فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ سونے کی حاجت، نہ بیوی کی حاجت، نہ اولاد کی حاجت، نہ مال کی حاجت. ساری کی ساری کائنات جو کچھ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اکیلے بادشاہ، اکیلے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت بے شک بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حلم والا ہے. اس کے بارے میں شرک کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ برداشت کرتا ہے. جو مشرکین نے اور جو نصارہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھا، یہود نے جو جھوٹ باندھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اولاد ہے، وہ اس سے بالکل بری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلم والا ہے، برداشت والا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر یہ صفت پسند فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق بہترین تھے، آپ کا معاملہ بہترین تھا. انک لعلی خلق عظیم، آپ کو دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کو کل ساری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا. اور آپ کے اندر حلم تھا، برداشت تھی، صبر کا مادہ تھا. کوئی کیسی بھی باتیں کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے معاملہ فرماتے. اور بارہا ہم نے وہ حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرے ان پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ ساتھ تھے. ایک شخص حضرت ابوبکر کو گالیاں دے رہا، کچھ باتیں کر رہا تھا، کچھ برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سن رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر آپ مسکرا رہے تھے. وہ سنتے رہے. پھر جب ایک بات اس نے کچھ کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس بات کا جواب دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے. آپ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ جب تک میں خاموش تھا اور وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جہاں میں نے اس کی بات کا جواب دیا آپ اٹھ کے چلے گئے. کہا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جہاں تم نے جواب دینا شروع کرا تو شیطان آ گیا، اور جہاں پر شیطان ہو وہاں میں نہیں رہتا ہوں. تو آپ کی تعلیم بھی یہی تھی، آپ کا خود کا معاملہ بھی یہی تھا. ہم گزشتہ کئی جمعوں سے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے مذاکرہ کر رہے ہیں.
جب انسان کے اندر یہ شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بڑھائے اور اپنے آپ کو اللہ کی معرفت جب اس کو حاصل ہوتی ہے، کما حقہ، جب وہ پہچانتا ہے کہ اس کا رب کیسا ہے، تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اعلیٰ نعمتوں کے اندر رہنے کا مستحق بن جائے، تو اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں نے کہا کہ وہ ایک ایسا راستہ ہے جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ انسان اپنی ذات سے بھی عمل کرنے والا بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے جب وہ اس کو حق کے ساتھ کرے، کما حقہ، جیسا کرنا چاہیے ویسے کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کئی طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگوں سے آدمی کا واسطہ پڑتا ہے جن کو انسان کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے، کچھ کہنا سننا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک بم کی طرح بھرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بہت زیادہ کلیز بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ دل میں غبار بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ان سے کچھ کہتے ہیں، وہ اپنی کچھ کہتا ہے، اور ایک فتنے، فساد اور جھگڑے کا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے علیحدہ ہو جاؤ، بہت زیادہ معاملہ گرما گرم معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف دعوت کے اندر نہیں ہے، ہم تو دیکھیں آج بیوی میاں کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اکثر شوہروں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، ہماری گھر والی ہماری بات نہیں سنتی، اور عورتوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر ہماری بات نہیں سنتے، ان کی شکایت ہوتی ہے۔ تو فرسٹریشن وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ بچوں کے معاملے میں دیکھیں تو بچے نہیں سنتے آج کل، آدمی دوسرے غیروں کو کیا نصیحت کرے، اپنے بچے ہی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سب معاملہ کہاں سے ہے، اس کی جڑ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ یہ جو معاملات ہیں ان کا حل کیا ہے، اور یہ سب چیزوں کی جڑ کہاں پر ہے، کیسے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سنانے کو تو تیار ہیں لیکن سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری سنیں، لیکن یہ نہیں چاہتے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہم کسی کی سنیں، ہم کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ایک بچہ آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، شروع میں بچہ نیا پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار اسکول گیا، اسکول سے آ کر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے امی آج وہاں پہ یہ، وہاں ایسا ہوا، فلانا آج اسکول میں یہ بات ہوئی، فلانا ہوئی۔ ماں جو ہے ہاں بیٹا تم کپڑے بدلو، بات کو اگنور کر دیتی ہیں، اس کے کانوں پر وہ بات سنی انسنی کر دیتی ہیں۔ امی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی سن رہی ہیں۔ یا والد کے پاس جاتا ہے، باپ کے پاس جاتا ہے، ابو یہ بات ہے، ہاں بیٹا ہاں۔ اور آج کل تو ہمارا دوست ایک بہت بڑا موبائل بھی ہمارے پاس آ گیا ہے، اب وہ اس کے اندر انسان اتنا کھویا رہتا ہے، بچوں نے کب کیا کیا اور کس نے کب کیا کیا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نہیں سنی جاتی، اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے، جب وہ شوہر سے کچھ باتیں کہتی ہے، ہاں یہ کہتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی دائیں بائیں گردن ماری، سنی انسنی کر دی۔ اور جو دوسرے رشتے ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جب یہ سننا نہیں گوارا ہوتا، جب دوسرا شروع میں نہیں سنتا تو بعد میں سننے کے لیے پھر گنجائش بچتی ہی نہیں، وہ اتنا فرسٹریشن، اتنا زیادہ غصہ اور غبار بھر جاتا ہے کہ پھر وہ ہوگا یہ سنتے ہی نہیں ہماری، انہیں سننا ہی نہیں ہے ہماری، تو دماغ میں ایک عجیب طرح کا غبار پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر ایک دوسرے ہی راستے پر، دوسرے ہی شیطان دوسرے راستے پر لے جاتا ہے۔ اب جہی مخالفین کی بات، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھنے کی ٹیبل پر اگر وہ سن لی جائیں، اگر اس کی بات سن لی جائے تو اس کا غبار نکل جائے، اور پھر وہ باتیں جو ہیں مزید آگے بات چلے، جنگیں بہت ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جنگوں کا مسئلہ، جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بیٹھ کر ہی بات کرنی پڑے گی، ہر مسئلے کا حل بیٹھ کر ہی ہوتا ہے۔ تو کہیں کسی مخالفت ہو، کہیں کوئی کسی طرح کی بے دینی کی بات ہو، یا کسی طرح کے کوئی معاملے کے خلاف والا معاملہ ہو رہا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سدھار آ جائے، معاملے میں سدھار آ جائے، تو ضروری ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو ایک بار سنیں، دوسرے کی بات پر ایک بار توجہ کے ساتھ اس کی بات پر غور کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور توجہ سے اس کی بات سنیں۔ جب اس کے اندر کا خالی ہو جائے گا تبھی آپ اس کے سامنے دوسری بات رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ گلاس ہے، اب گلاس میں پہلے سے ہی کچھ موجود ہے، آپ اس کے اندر کتنا ڈالیں گے، جو ڈالیں گے وہی بنے گا۔ ایک گلاس میں ہے چند لقمے، چند قطرے ہی ہوں، یا آدھا گلاس، پاؤ گلاس وہ شراب کا بھرا ہوا ہے، اب اس کے اندر آپ آب زمزم بھی ڈال دیں گے تو کیا بن کے تیار ہوگا؟ زمزم تیار ہوگا؟ نہیں، شراب تیار ہوگا۔ شراب کے اندر کچھ بھی ملائیں گے شراب ہی بنے گی۔ تو پہلے سے ہی دل میں طرح طرح کی نااتفاقیاں، غلط فہمیاں پہلے سے موجود ہیں۔ ایک شخص ہے جس کے دل میں پہلے سے غلط فہمیاں موجود ہیں، شیطان کا کام یہی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
کہ کسی فاسق کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم پر تم ناحق گر پڑو۔ یہ قوم جو جس سے معاہدہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک انہوں نے وقت طے کیا کہ وقت مقررہ پر آپ ہمارے یہاں آدمی بھیجیں، ہم سے زکوٰۃ جو ہے وصول کر کے لے جائیں، اور پھر جب وہ آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر کے وقت مقررہ پر بھیجا، تو وہ اس قوم کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی چاہت اور تمنا تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان لوگوں نے پہلے سے ہی مال تیار کر کے رکھ لیا، اور اپنی جو علاقہ تھا اس کی سرحد سے باہر آ کے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ان کا استقبال کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے اس کا استقبال کر کے ہم اس کو وہ مال جو ہے اس کے سپرد کر دیں، اور اپنا یہ فریضہ زکوٰۃ کا وہ ہم ادا کر دیں۔ ان کی نیت یہ تھی، لیکن ایک شیطان، ایک فاسق وہ ان کے راستے میں آیا اس شخص کے، ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا وہاں وہ لوگ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں، آپ ملو اور آپ کو مار دیں۔ سب کے سب باہر نکل کے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا اچھا یہ بات ہے؟ اس نے خبر لی نہیں لی اور پھر فوراً واپس چل دی، اور وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو پھر وہ ہوا کہ ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے حملہ کیا جائے۔ جب اس طرح کی وہ انکار کر رہے ہیں اور اس طرح آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہیں تو باقاعدہ رات کو حملہ کر کے اس قوم کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ لوگ چلے یہاں سے، وہ پورا لشکر چلا، اللہ یہ کہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ ملاقات ہو گئی ان لوگوں سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جب پورا معاملہ اپنا ذکر کیا تو پھر بات کھل کے سامنے آئی کہ یہ بات، وہ تو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے خیال سمجھا کہ کیا نام ہے یہ ہمیں مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو غلط فہمیاں شیطان کی طرف سے بھی برابر لگائی جاتی ہیں، اور یہ دعوت و تبلیغ کا اور بھلائی کا، نیکی کا، فلاح کا کام ایسا ہے جس کے اندر خاص طور سے اس کی دشمنی شیطان کی سب سے زیادہ اسی سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں کسی طرح سے اصلاح نہ ہو، وہ فساد پھیلتا رہے۔ تو بعض دفعہ بعض رشتہ داریوں میں ایسا ہوتا ہے، بعض رشتے ناتوں میں ایسا ہوتا ہے، بعض جماعتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کی دشمن سالوں سے بنی ہوئی ہے۔ لوگ آن کے خبر دیتے میاں وہ تو ایسا کہہ رہے تھے، وہ آپ کے بارے میں انہوں نے ایسا کہہ دیا، وہ تو اس طرح کا بات کر رہے تھے، وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ جو بیچ والے جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی باتیں چار ایک کی چار بڑا کے لگاتے رہتے ہیں۔ انسان اس کے اندر جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا معاملہ ہوتا ہے، وہ دل میں ان کے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اللہ یہ کہ آپس کے فساد اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی کھائیاں بن جاتی ہیں کہ پھر ملنے کا، پھر اصلاح کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی سنی نہیں، ایک دوسرے کی ہم نے سنی نہیں بات۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اس کی سنیے، آپ اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی بات کو سنیے، اس کی بات پر غور کیجیے۔ جب وہ خالی ہو جائے گا تو پھر وہ تیار ہوگا آپ کی بات سننے کے لیے۔ جب اس کے اندر بھرا بیٹھا ہے تو وہ تیار نہیں ہوگا کبھی بھی۔ آپ اس سے ایک بات کا جواب آپ دیں گے تو وہ اور جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے فساد، ادھر سے فساد، ادھر سے فساد، ادھر سے فساد، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے دوسرے خاموشی کا صیغہ جو ہے وہ اختیار کرے، دوسروں کی بات کو بھی سنے، غور و فکر کرے، توجہ کرے، اس پر دھیان دے، حلم سے معاملہ دے، مطلب برداشت کرے۔ دوسرا اگر کھڑی کھوٹی سنا رہا ہے تو اس کو دھیان سے سن لے، تاکہ اس کے دل کی جتنی بھڑاس ہے کہ آپ کی ناراضگی کس وجہ سے، آپ ایک بار ہمیں بتا دیں بھئی آپ ہم سے ناراض ہیں، یا آپ ہمارے بارے میں ایسا آپ کا معاملہ ہے تو کس وجہ سے، آپ ایک بار بتا دیں۔ جب وہ اس کے اندر کی بھڑاس پوری جب تک نکلے گی نہیں، اندر کا سب کچھ خالی نہیں ہوگا تو بات آگے چلے گی نہیں، ہمیشہ اختلاف ہی رہے گا، ہمیشہ فساد ہی رہے گا، ہمیشہ آپس میں دشمنیاں ہی باقی رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق خود ایسے ہی تھے، اور آپ کا معاملہ خود ایسا ہی تھا۔ عروہ بن زبیر یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صحابی کے بھائی، صحابی کے بیٹے، تابعی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا بہت برا آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تعارف کرا دیا اس کا۔ اس کے بعد وہ شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بڑے آرام سے، اس کی باتوں کو سنا، اس کی باتوں کا جواب دیا یا سنا جو بھی تھا، اس کے ساتھ ملاقات بہت سکون اور اطمینان سے آپ نے کی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرانی ہوئی، آپ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا یہ قوم کا بہت برا آدمی ہے،
آپ نے تو اس کے بارے میں بتایا تھا یہ اپنی قوم کا بہت برا آدمی ہے. تو فرمایا کہ انسان کے برے ہونے کے لیے کافی ہے کہ لوگ اس کے معاملات یا اخلاق کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ برے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آؤ اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، پتھر کا جواب آؤ پتھر سے دیں گے، آؤ تم جیسا کرو گے ہم ویسا کریں گے، تم ہمیں 4 گالی دو گے ہم تمہیں 5 دیں گے بڑھا کر. اس سے کیا ہوتا؟ اس سے یہ دین کبھی بھی اس طرح وجود میں نہیں آ سکتا. دین اسلام کے پھیلنے کی وجہ آپ کا تحمل اور برداشت تھا. برائی کرنے والا، ناراضگی رکھنے والا، جس کے دل میں کوئی کسی طرح کی غلط فہمی شیطان نے ڈال دی ہے، کوئی غلط باتیں اس کے دلوں میں گھر کر گئی ہیں، تو اس کی باتوں کو بہت تحمل سے، بہت بردباری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہم نے بارہا سنا ہوگا آپ کے ایمان لانے کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں تو نعوذ باللہ میں آپ کی جو ہے آپ کو قتل کر دوں. یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے تو گھر کے اندر دین آ چکا ہے، آپ کی بہن اور بہنوئی وہ اسلام لے آئے ہیں، تو اندر جو بھرا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں، اسلام کے خلاف باتیں کہ ہمارے مذہب کو بگاڑنے کے لیے، ہمارے قوم کو بگاڑنے کے لیے یہ نیا فتنہ یا نیا دین یہ آ گیا ہے، تو وہ جو اندر کچھ بھرا ہوا تھا غصہ جو بھی تھا اس سب کے ساتھ وہ اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے. اور جب بہن کے گھر میں وہاں پر نوفل بن ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پڑھا رہے تھے، وہ تو چھپ گئے اور بہن ملی تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا پورا غصہ وہاں پر نکالا، مارا پیٹا، بہن کو بھی مارا، حتیٰ کہ بہن کے خون نکل گیا. پھر جا کے آخر میں جا کے جب پورا پیٹنا پٹانا سارا سب کچھ غصہ وہ نکال چکے تو بہن نے آخر میں جا کے ایک جملہ کیا کہ ہم حق پر ہیں، اسی لیے ہمیں جو ہے ہمیں پیٹا جا رہا ہے، ہمیں اسی لیے مارا جا رہا ہے. کیونکہ وہ اندر سے خالی ہو چکا تھا، سب کچھ جتنا غصہ تھا سب نکل گیا تھا، سورا بہن کو خون کر دیا تھا، سب مار پیٹ کے سب غصہ نکال چکے تھے. تو فوراً بات گھر کر گئی، فوراً بات چھپ گئی، فوراً بات دل پہ اتر گئی اور ٹھنڈے پڑ گئے. جب سارا سب کچھ کر چکے، چیخ چلا چکے، سب دل کا غبار نکال چکے، تو اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے. اور وہی پھر آگے ان کے ایمان لانے کا راستہ ہوا، آگے جا کے بنا، آگے تک واقعہ ہے. تو ضرورت ہے کہ جو کوئی بھی کہیں بھی ہمارا معاملہ ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، باہر ہو، رشتہ داروں میں ہو، کہیں بھی معاملہ ہو، تو جو دوسرے کی ناراضگی ہے اس کو ایک بار اس کی ناراضگی نکلنے دو، برداشت کر کے، تحمل کر کے، اس کی برداشت کر کے اس کی سن لو، یا وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے تو کر گزر، تاکہ اندر سے سب کچھ تیرا نکل جائے. پھر اس کے بعد بات کی جائے گی. آپ پہلے سے اس کو کسی طرح کی کوئی واضح نصیحت کریں، اسے سمجھائیں، اس کی خیر کی بات کریں، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ بیٹا آخر بات کیا ہے. بچہ ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آخر بات کیا ہے، گھر والی ہے تو اس سے سنا جائے گا، شوہر ہے تو اس کی سنی جائے گی کہ آپ کی ناراضگی آخر کس وجہ سے. ایک دن بیٹھ کے سامنے معاملہ کہ دل میں طرح کی نا اتفاقیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، رشتہ داریاں آپس میں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں. رشتہ ناتوں میں تو بیوی بچوں کے ساتھ تو پھر بھی انسان دن میں معاملہ پڑ جاتا ہے، دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو نا اتفاقیاں اور بڑھتی ہیں. اور پھر اگر عام مسلمان ہیں تو پھر اور دوسرا معاملہ ہے. تو یہ نا اتفاقی کو پہلے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، پہلے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی طرح سے یہ چیز جو ہے پہلے یہاں سے خالی ہو جائے، دل خالی ہو جائے، تبھی اس کے اندر نئی بات ڈالی جا سکتی ہے، تبھی اس کے سامنے حق بات پیش کریں گے تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گی. ابھی بھرا ہوا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو بتائیے ہمارے اندر کمی کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، آخر ناراضگی کیا ہے. کوئی بھی معاملہ ہے تو پہلے اس کی بات، بلکہ کمپنیاں باقاعدہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی جو ہے برائی سننی پسند ہے، ہم سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہمارے پروڈکٹس میں کیا کمی ہے، آپ ہمیں کال کر کے ہمیں بتائیں. سننا چاہتے ہیں کہ آخر کہیں کمیاں ہیں تو آپ ہمیں گنائیے، ہمیں بتائیے، وہ بھلے ہی غلط ہوں صحیح ہوں ہم بعد میں فیصلہ کر لیں، لیکن پہلے دوسرے کی سن تو لیں، دوسرا پہلے خالی تو ہو جائے. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے، ایک دوسرے کی سننی. پھر کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تو سنائیں گے لیکن اپنی ہی نہیں سنیں گے. ایک آواز اندر سے نکلتی ہے، ایک انسان جو ظلم کر رہا ہے، باہر والوں پر ظلم کر رہا ہے، ایک ظلم اپنی جان پر کر رہا ہے، ظلم تو نفسی، اپنی نفس پر ظلم کر رہا ہے. جب اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بے دھیانی بے توجہی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ اندر سے
ایک ایمان کی وجہ سے، ایک ایمان کے ہونے کی وجہ سے وہ اندر سے ایک چیخ نکلتی ہے جس کو ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس اپنی بات سننے کی، اپنے دل کی بات سننے کا وقت نہیں، اس پر غور و فکر کرنے کا وقت نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج کوئی بھی کسی کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ باتیں ہمارے سے سخت کر دے گا یا ہمارے ساتھ کوئی سخت معاملہ کر دے گا تو ایک ایک کو پکڑ کے ہم اپنا سنانا شروع کریں گے، میاں ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، یوں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، پورے کے پورے خالی ہو جاتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پھر وہ دعاؤں کے لیے وہ جان نہیں بچتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ دعاؤں کے لیے وہ قوت باقی رہے۔ یہ جو رونا ہے یہ اللہ کے آگے روئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شکایت نہیں، کوئی کسی سے بیٹھ کے کسی کو اپنا رونا نہیں سنایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، بلکہ آپ وہاں سے جب باہر نکلے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گرائے، اللہ کے آگے گڑ گرا کے آپ نے عاجزی سے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واحوالي علی الناس۔ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی، اپنا لوگوں کے ستائے جانے کی، اپنے لاچارگی کی شکایت ہے اللہ میں تیرے آگے کرتا ہوں۔ تو آسمان سے فرشتے نازل ہو کہ آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو ختم کر، ان کو بھیج۔ تو ضرورت ہے کہ انسان اپنی بھی سنے، اپنے نفس کی سنے، دل کی آواز کو سنے۔ ایک مبلغ، ایک دعوت دینے والا، ایک دنیا میں ایک مومن، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرنے والا بنے، دھیان و توجہ دینے والا بنے۔ دل کی جب وہ آواز سنی جاتی ہے تو پھر توبہ کی توفیق ہوتی ہے، بھلائی کی طرف چلنے کی توفیق ہوتی ہے، انسان بھلائی کے راستے پر چلتا ہے۔ حسن بن جعفر وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام تھا لقمان حبشی نام، کسی کا غلام تھا، اس نے ارادہ کیا کہ اس کو بازار میں بیچوں، تو اس شخص کو، اس واقعے کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کہا کہ اس غلام کو جب بازار میں بیچنے کے لیے لے کے گئے تو جو کوئی خریدار آتا اس سے یہ سوال کرتا، یہ اس سے سوال کرتا کہ تم مجھ سے کیا کام لو، وہ اس کو بتاتا کہ بھائی یہ تم سے یہ کام لینا ہے، وہ کہتا کہ تم مجھے مت خریدو، تم مجھے مت خریدو۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تم مجھ سے یہ مجھے مت خریدو، میں اس کام کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ یہ کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اپنے دروازے پر دربان بنانا چاہتا ہوں، نگہبان، چوکیدار کا کام کروانا ہے مجھے تم سے۔ میں کہا کہ تم مجھے خرید لو، تو بس اس نے اس کو خریدا اور اس کو اپنے گھر لے کے گیا۔ اس شخص کی، اس آدمی کی 3 لڑکیاں تھیں، ان 3 لڑکیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 3 لڑکیاں گاؤں کے لوگوں کے بیچ میں بدکاری کیا کرتی تھیں، برا کام، برا فعل انجام دیتی تھی، ان کا کام یہی تھا، ان کے شوق بگڑے ہوئے تھے۔ تو یہ شخص باقاعدہ اس کو دربان کے طور پر اس نے رکھا، اور پھر جب اس کا ارادہ ہوا کہ میں کھیت پر جانا چاہتا ہوں، اس کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے کھیت پر جاؤں گا، اور دیکھو میں نے اپنی لڑکیوں کے پاس جو ان کی ضرورت کا سامان ہے اور ان کا کھانا ہے وہ سب کچھ مہیا کر دیا ہے، سب کچھ ان کے پاس رکھ دیا ہے، جتنا بھی سامان ہے وہ سارا کا سارا سامان میں نے اندر پہنچا دیا۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے، دروازہ بند کر دینا ہے اور دروازے کے پیچھے بیٹھ جانا ہے، اور جب تک میں نہ آؤں تو دروازہ نہیں کھولنا ہے، دروازہ مت کھولنا۔ وہ چلا گیا، لڑکیوں نے اس سے کہا کہ دروازہ کھولو، کہا کہ نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں۔ لڑکیاں اس پر چیخیں چلائیں، جو بھی تھا معاملہ، حتیٰ کہ انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا، اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ اٹھا، اپنا خون وغیرہ اس نے دھویا اور دھو کے آ کے بیٹھ گیا۔ مالک آیا تو مالک سے کچھ نہیں کہا کہ کہاں لڑکیوں سے پٹاؤں میں، لڑکیوں نے مجھے مارا ہے، تمہاری لڑکیوں نے کیوں مجھے، اور اس طرح تم نے یہاں پہ چوکیداری سونپ دی اور فلانا کام کر دیا، کہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ انہوں نے پیٹا، مارا پیٹا، سر پھاڑا، کوئی شکایت نہیں کری۔ اگلی بار پھر اس کا جانے کا ارادہ ہوا، اور پھر وہ انہیں جو ہے اسی طرح کہہ کر گیا کہ میں کھانا وغیرہ سب سامان میں نے رکھ دیا ہے، تم کیواڑ بند کر دو، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ اپنا چوکیداری میں بیٹھ گیا۔ لڑکیوں نے پھر کہا کہ ہمیں جانا ہے، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، انکار کر دیا۔ لڑکیوں نے پھر اس کا سر پھاڑ دیا، مار مار کے پھر اس کا سر پھاڑ دیا۔ اور یہ پھر وہی برداشت کے ساتھ اس نے اپنا معاملہ کیا اور صبر سے بیٹھا رہا۔ اور جب وہ آیا مالک، تو آنے کے بعد اس سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو اس کے اس معاملے کو دیکھ کر جو لڑکیوں میں سب سے بڑی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ بھلا بتاؤ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا یہ اتنا مخلص ہے اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف اتنا مخلص ہے، تو کیا صرف اسی کو حق ہے کہ یہ اللہ سے ڈرے؟ میں توبہ کرتی ہوں۔ اس نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کی کہ اس کا کیا معاملہ ہے، کیا یہی توبہ کا حقدار ہے،
یہی اللہ کی جو ہے کما حق اس کا حق ادا کرنے والا ہے؟ نہ مخلص ہے کہ ہماری کوئی شکایت نہیں کر رہا، ہم اس کے ساتھ اتنا سختی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن یہ صبر سے معاملہ کر رہا ہے، بالکل کوئی شکایت، کوئی لفظ پہ کوئی شکایت نہیں، نہ لگائی بجھائی، نہ ادھر کی نہ ادھر. تو کیا یہی رب سے ڈرنے کا حقدار ہے؟ تو میں جو ہے توبہ کرتی ہوں. تو بیچ والی نے کہا کہ اس کا لقمان کا اور اس بڑی بہن کا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا صرف یہی لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرنے کے حقدار ہیں؟ میں بھی توبہ کرتی ہوں. اس نے بھی توبہ کی. تیسری نے کہا کہ یہ دونوں بہنیں اور یہ کیا صرف یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی اللہ کے حق ادا کرنے والے ہیں؟ میں بھی توبہ کرتی ہوں. اس نے بھی توبہ کر. تو جو گاؤں والے علاقے والے تھے جو بدکاری کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھلا بتاؤ اس آدمی کی لڑکیوں کا اور اس غلام کا کیا معاملہ ہے کہ وہ کتنے جو ہے ڈرنے والے ہیں اللہ سے اور توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی طرف، کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں. کیا صرف انہی کو حق ہے؟ اور انہوں نے بھی توبہ کر لی، اور وہ عابدین بلکہ بعد بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوئے. تو ایک آدمی کے مخلص ہونے سے، عمل پر صرف جب اپنا کام صحیح انداز سے کرنے سے، کیونکہ ہمیں زبان جو ہے ہماری برابر چل رہی ہے، بس کہیں سے ذرا سی کوئی کسی کی بات سن لی، کسی نے سنا دی، 4 لوگوں کو بیٹھ کے ہاں جی وہ تو ایسا اور ویسا اور ایسا ویسا، اور شیطان کو موقع دینا اور فساد کو اور بڑھانا. کو حلم برداشت جیسا معاملہ آ رہا ہے اس پر صبر کرنا، دوسرے کی سن لو، دوسرے کا فرسٹریشن ہے وہ اس کو نکلنے دو، دوسرے کے غصے کو نکلنے دو. یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. انسان کی خود کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ کر ہی لوگوں کو ہدایت پر لائیں گے، عمل سے بھی ہدایت پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے مخلصانہ رویے سے ہدایت پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے دوسرے کے درد کو سمجھ کر اس کی بات کو سن لینے پر اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ سکتی. جب دوسرے کے غصے کو آپ نے، ایک غصہ ہے، ایک شخص، ایک تار گرم ہے، ایک آدمی کو غصہ آ رہا ہے، ایک کا مزاج گرم ہے، تو آپ اس کے غصے کو نکلنے دیجیے، خالی ہونے دیجیے گلاس کو. جب گلاس خالی ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ڈالیں گے وہ چیز بن کے تیار ہو. ورنہ گلاس میں اگر شراب موجود ہوگی تو زمزم ڈالیں گے تو شراب ہی بنے گی، زمزم نہیں بنے گی، بھلے ہی وہ ایک قطرہ شراب کا اس کے اندر موجود. تو دل کے اندر جتنی کلیش ہے، برائی ہے، وہ سب کچھ نکلنے دیجیے. برائیاں لوگوں کی سنیے، برداشت کریے، صبر و تحمل سے کام لیجیے اور دوسرے کے معاملے پر غور کریں. اور یہی کہ اپنے معاملے پر، اپنے آپ پر اپنی بھی سنیے. راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے خصوصاً ایک دعوت دینے والے کے لیے اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ راتوں کو تنہائیوں میں اپنے رب سے گفتگو کرے. دل کا جو بیمار ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ میاں یہ جو ہے تمہاری ساری کی ساری، وہ باقاعدہ اس کے سیشن ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈاکٹر جو ہیں اس کے لیے گھنٹوں کے حساب سے چارج کرتے ہیں کہ بھائی میاں دماغی ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں فلانی، کہ میاں کہو. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا سنتا ہے، کہتا ہے بولو بولو کیا ہے تمہارے من میں، کیا ہے وہ بولو. وہ بولنے کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر جو ہے چارج کرتا ہے، وہ آپ کا سنے گا، 1 گھنٹے بیٹھ کے وہ آپ کی بات سنے گا پوری کی پوری. کیونکہ انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری کوئی سنے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو انسان طرح طرح کی غلط فہمیوں، طرح طرح کی باتوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہمیں کہاں نکالنا ہے؟ ہمیں دوسروں پر نہیں نکالنا، ہمیں تو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی شکایت کرنی ہے، اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے سپرد کرنا ہے. جب وہ جو دل کا غبار جو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو کے جب ہمارے نکلے گا، وہ جو ہم دل کی رات کی تنہائیوں میں غور فکر کر کے اپنی گردن کو جھکا کے اپنے آپ پر غور کریں گے کہ میں اپنی جان پر کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، میرا کیا معاملہ ہے، میں اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہوں، میرے معاملات کیا ہیں، میرے اخلاق کیا ہیں، میری عبادت کا کیا معاملہ ہے، میں اللہ کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ کتنا انصاف کا معاملہ کر رہا ہوں، کتنا ظلم کا معاملہ کر رہا ہوں، کہاں میں غلط ہوں، کہاں صحیح ہوں. میں جو تنہائی میں اپنے جو دل کی آواز سنوں گا اس کے اوپر پھر فیصلہ لوں گا، اور اپنے رب کے آگے اپنی جو ہے اپنی باتوں کو اپنے رب کے آگے اپنی باتوں کو ذکر کروں گا، اللہ کے آگے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا. تو وہ چیز جو ہے ہمیں آگے لے جائے گی، وہ چیز ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی، وہ چیز ہمارے معاملات کو سدھار دے گی. جو ہمارا سارا معاشرہ بگڑا پڑا ہے، سارے ماحول میں فساد ہے، اور دعوت و تبلیغ تو دور کی بات ہے، ایک عام مسلمان کی زندگی بھی دبر ہوئی، ہر طرف لڑائیاں ہیں، ہر طرف جھگڑے ہیں، گھر میں بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کی نہیں سنی، ہمارے آگے کبھی کوئی بول نہیں پایا، ہم جو چاہیں بولیں، ہمارے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا. اور پھر یہ غصہ اور ناراضگی ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں، ایک بالکل بیماری کی طرح سارے معاشرے میں پھیلی پڑی ہے، ہر طرف ناراضگی.
آج دیکھیں ماحول کے اندر کہیں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، ذرا سا معاملہ ہوگا، ہر آدمی بھرا پڑا ہے، کہیں ذرا سا رکشے والے سے بھی ٹکر ہو جائے، کوئی ذرا سے گاڑی ذرا سی لگ جائے، پھر دیکھیے سڑکوں پر کتنا بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ وہ سب یہی ہے کہ انسان کہیں کا غصہ کہیں نکال رہا ہے، وہ اندر جو دل میں غبار بھرا ہوا ہے اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، آج گھر والے سننے کو تیار نہیں ہیں، باہر والے سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اپنا غبار اللہ کے آگے نکالنا ہے، اور لوگوں کا غبار نکالو، لوگوں کے پاس بیٹھو، ان سے ان کی جو ناراضگی ہے وہ سامنے بیٹھ کے حل کرو، ان کے سامنے معاملہ سامنے رکھو کہ آخر کیا ناراضگی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا باتیں ہیں جو آپ ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر انسان حیران اور تعجب اور حیرانی ہوگی بہت زیادہ کہ ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، جو اصل میں تھی ہی نہیں، بس وہ ایک خیالات جو ہیں ادھر سے ادھر سے باتیں سنی سنائی، دوسرے کے ہم نے خیال کر لیا، وہ فلانے نے آ کر کیا، وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس نے آ کے ایسے کہہ دیا، وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور آپس میں نا اتفاقیاں بڑھتی چلی گئی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے سننا، غور کرنا، دوسروں کی باتوں پر بھی اور اپنی باتوں پر بھی، اپنے نفس کی باتوں پر بھی، اپنے آپ پر بھی غور کرنا کہ میرا کیا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و تدبر عطا فرما دے، العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ خطبہ کے شروع میں جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ ملک کی، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، جہنمی جہنم میں جب جائیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ ہوگا کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم نے سن لیا ہوتا، کاش ہم نے سن لیا ہوتا اور اس پر غور کر لیا ہوتا، اس کو سمجھ لیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ ہوتا۔ کاش ہم نے سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، غور کر لیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، ان السمع والبصر والفؤاد، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بلا شبہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی پوچھ ہوگی کہ اس کا کیا معاملہ تم نے کرا، اس کانوں کا کہاں استعمال کیا، کیا سنا تھا، اور ان آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، اس دل پر کن باتوں پر غور کیا تھا۔ یقینی طور پر یہ اللہ کے یہاں مسئول ہیں، یہ اللہ کے یہاں پوچھے جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں، لرزشوں، کمیوں کو العالمین تو درگزر فرما دے، تو معاف فرما دے، العالمین ہمارے ساتھ کسی طرح کی سختی کا معاملہ نہ فرما، العالمین ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ہر مسئلے اور ہر پریشانی کو العالمین تو ہمارے دور فرما دے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام خیر و بھلائیاں نصیب فرما دے، العالمین جو بیمار ہیں العالمین ان کو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے، اے رب العالمین جو مقروض ہیں، جو کسی طرح کی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں، العالمین ان سب کے مسائل کو العالمین تو اپنے از غیب سے ہدایت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مسئلوں کو دور فرما دے، العالمین اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اے رب العالمین جو بے نکاح ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہترین جوڑے، العالمین انہیں مرحمت فرما دے، العالمین اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو العالمین تو ہدایت کے ساتھ پورا فرما دے، العالمین اے اللہ تمام خیر و بھلائی کے فیصلے ہمارے حق میں فرما، تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔